اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک، جو ہم سب کے خالق اور مالک حقیقی ہیں، صرف اور صرف وہی لائق بندگی ہیں اور انہی کی بندگی صراط مستقیم ہے۔ اب جو کوئی بھی اس حقیقت سے نا واقف رہتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا شکار ہے۔ زندگی چند روزہ ہے اور مرنے کے بعد ہر کسی کو اس حقیقت کا بخوبی علم ہو جائے گا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 3، جو کہ آیات 41 سے 50 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کریں الکتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ ایک صدیق نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے باجان کیوں آپ بندگی کرتے ان کی جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں، نہ کام آ سکے آپ کے کچھ بھی۔ انڈر لائن لفظ ہے صدیقاً، صدق سے بنا، سات دال کا، سچ کہنے والا، ٹروتھفل ون۔ سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بیان ہے۔ جب آپ نے دعوت حق دینا شروع کی تو سب سے پہلے اپنے ہی گھرانے نے مخالفت کی، طرح طرح کے امتحانوں سے گزرے، لیکن نہ تو آپ کے قدم لڑکھڑائے اور نہ ہی کبھی آپ کی توجہ رب کریم کے علاوہ کسی اور طرف مبذول ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام آزر تھا، وہ بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حق کی طرف مائل کرنے کی ایک واضح دلیل پیش کی کہ جن چیزوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر انہیں خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے وہ نہ ہی کچھ سنتے ہیں، نہ ہی کچھ دیکھتے ہیں، نہ کسی طرح کی حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ تو وہ چیز جو ہر طرح سے محتاج ہے، اس کی بندگی عقل و فہم کے بالکل خلاف بات ہے۔ یا ابت انی کا جانی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان بے شک آیا ہے میرے پاس ایک علم جو نہیں ملا آپ کو۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، سو میری اتباع کریں، میں رہنمائی کروں گا آپ کی ایک رائے ہموار کی طرف۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان مت بندگی کیجیے شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ عصیا عصو سے بنا، این سات فو، حکم عدولی کرنے والا، ڈس اوبیڈینٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی کہ رب کریم کی مہربانی سے میرے پاس ایک ایسا علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری بات مان لیں۔ میں آپ کی ایک ایسی راہ کی طرف رہنمائی کروں گا جو ہر طرح کے شک و شبہات سے بالا تر ہے اور مکمل طور پہ محفوظ ہے، اور اس پہ چلنے والے اپنی منزل مقصود پا لیتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو بھی راہیں ہیں وہ شیطانی راہیں ہیں، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ وہ لوگوں کو بھٹکانے کی خاطر طرح طرح کے لالچ اور فریب دیتا رہتا ہے۔ وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ لوگوں کو رب کریم کی راہ سے دور ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانے کا انجام عذاب اہانت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور تجاوز کرتا ہے اس کی حدود سے، داخل کر دیا جاتا ہے آگ میں، پڑا رہتا ہے اسی میں، اور اس کے لیے ایک عذاب اہانت ہے۔ اس آیت میں ایک اور خوبصورت رمز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جن کے پاس بھی علم حقیقی آ چکا ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ یہ علم دوسروں کو بھی سکھائیں۔ انبیاء کرام کی سنت کے مطابق اس کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا جاتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے بجان مجھے خوف ہے کہ آ چھوئے آپ کو عذاب الرحمن سے، فتکون للشیطان ولیہ، تو رہ جائیں آپ شیطان کے دوست بن کے۔ یمسا کا مسد سے بنا، میم سین، تمہیں چھو لے، تمہیں آ لے، ٹچز یو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے مزید کہا کہ اگر آپ اپنی پرانی روش کو چھوڑ کے رائے حق پہ گامزن نہ ہوئے تو آپ پر کوئی نہ کوئی عذاب آ پڑے گا، اور اس عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی شیطان کے ہی چنگل میں پڑا رہے، جس کا نتیجہ کسی بھی لحاظ سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی آنکھیں بند کر لے رحمان کی یاد سے، ہم لگا دیتے ہیں اس پہ ایک شیطان، تو وہ ہو جاتا ہے اس کا ہم نشیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا کیا تم بے رغبت ہو میرے الہوں سے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہجرت کر جو مجھ سے ایک عرصے تک۔ قال سلام علیک، فرمایا سلام ہے آپ کو۔ ساستغفر لک ربی، میں استغفار کروں آپ کے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیظ، بے شک اس کی مجھ پہ بڑی عنایت ہے۔ ملیہ ملاؤ سے بنا، میم لام واو، لمبے عرصے یا کہیں دور، پرولانگ ٹائم اور اسپیس۔ آپ کے والد صاحب کو آپ کی باتیں سخت ناگوار گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ ان کے خود ساختہ خداؤں کی مخالفت سے باز نہ آئے تو وہ انہیں سنسار کر دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ ان سے الگ ہو کے کہیں اور جا بسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف فرما دے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ پہ بہت ہی مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وعدے کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں بھی ہے، اور نہیں استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مگر بسبب ایک وعدے کے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ سو جب کھل گیا ان پہ کہ وہ عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ لا تعلق ہو گئے اس سے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور حلم والے ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں آپ سے اور جنہیں آپ پکارتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ رہوں گا میں اپنے رب سے دعا مانگ کے نامراد۔ اعتذلکم ازل سے بنا، این زے لام، میں معزول ہوتا ہوں، ابٹرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا کہہ دیا کہ وہ ماشاء اللہ ہر چیز سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ تو صرف
اور صرف رب کریم کو ہی پکاریں گے اور اپنی تمام امیدوں کا محور اور مرکز بنائے رکھیں گے۔ میں کہتا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کے انکار کر کے اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ فَلَمَّا احْتَاجَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو جب کنارہ کش ہو گئے ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دیے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، وَهَبْنَا، ہم نے عنایت کیے، وی گرانٹیڈ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کے غیر اللہ اور ان کی بندگی کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی تمام توجہ اپنے رب کریم کی طرف مبذول کر لی۔ آپ کی عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی تھی، لیکن کوئی اولاد نہ تھی۔ رب کریم نے اپنی خاص کرم نوازی سے انہیں ایک زوجہ محترمہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کچھ سالوں بعد دوسری زوجہ محترمہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور ساتھ ہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنائی۔ یہ تمام صاحبان نبی تھے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے دیا انہیں اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کر دی ہم نے ان کے لیے سچی بلند ناموری۔ علیہ، اللہ سے بنا، عین لام واو، اونچائی، بلند مرتبت، elevated، ہائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام میں ایک خاص مقام ہے۔ آپ کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ رب کریم نے انہیں اپنی کرم نوازی سے اعلیٰ درجے کی سچی ناموری عطا فرمائی، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ سورہ شورا آیت نمبر 83، 84 اور 85 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبصورت دعا کا ذکر ہے۔ میرے رب مجھے حکمت دیں اور میرا الحاق فرما دیں صالحین کے ساتھ، اور رکھ دے میری سچی ناموری بعد میں آنے والوں میں، اور کر دے مجھے وارثوں میں سے جنت نعیم کے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت حق دینا شروع کی تو سب سے پہلے اپنے ہی گھرانے نے مخالفت کی، طرح طرح کے امتحانوں سے گزرے، لیکن نہ تو آپ کے قدم لڑکھڑائے اور نہ ہی آپ کی توجہ رب کریم کے علاوہ کسی اور کی طرف مبذول ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کو ہر طرح کے دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے، تو آپ نے ان سے اور ان کے خود ساختہ معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ رب کریم نے اپنی کرم نوازی کے ساتھ انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے نوازا۔ یہ دونوں صاحبان نبی تھے، اور ان کی ذریت سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو رب کریم نے آپ کو سچی اور بلند ناموری عطا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔